الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد اکمل اور میرے ساتھ آج گیسٹ ہیں ذوالقرنین صاحب۔ آج ہم ادب کہانیوں کا سلسلہ نمبر 9 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلے آئیں بلاس صاحب سے سنتے ہیں کہ وہ ہمیں سلسلہ نمبر 9 میں کون سی کہانی سنا رہے ہیں۔ جی بلاس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ادب کہانیاں پروگرام کے سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم جس کہانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے الحمدللہ۔ کہانی کا نام ہے اور یہ تحریر ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کی۔ اس کہانی میں جو کریکٹر ہے وہ ایک مولوی صاحب کا ہے۔ یوٹیوب پہ یہ کہانی اویلیبل نہیں ہے۔ اس میں ایسے کہانی شروع ہوتی ہے کہ ایک مولوی صاحب جن کی زندگی بڑی مشکلات میں سے گزر رہی ہے، اور ہم لوگ بھی اکثر یہی سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب کو ہم نے ختم پہ بلایا یا انہوں نے دعا کی تو ان کو لوگوں نے جو پیسے دیے وہ پیسے ان کے لیے کافی ہیں اور ان کا بڑا اچھا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ طبقہ جو مولوی طبقہ ہے یا جو مدرسے میں غریب غربا بچے پڑھتے ہیں، یہ بھی ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، اور غربت کے عالم میں جن چیزوں کی فرمائش ہمارے بچے کرتے ہیں بالکل ایسے ہی مولوی صاحب کے بچے بھی تو کرتے ہوں گے۔ تو وہ آسائشیں جو مولوی صاحب بھی دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، کیا وہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو قاسمی صاحب نے یہ کہانی کچھ اس طرح سے لکھی ہے کہ ایک مولوی صاحب جو ایک گاؤں میں بڑی ہنسی خوشی ایک مسجد کی امامت کروایا کرتے تھے، اور شادی سے پہلے تو جب وہ مدرسے سے فارغ ہوئے تو ان کو گاؤں میں بطور امام رکھ لیا۔ لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے، اور وہ اس وقت نوجوان آدمی بڑی پرجوش، بڑی ولولہ انگیز تقریر کرتے۔ ان کا نام تھا ابو البرکات، اور گاؤں کے لوگ سیدھے سادے ان کو ابو البرکات اتنا مشکل نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ ان کو ابول کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ عزت و تکریم کافی تھی۔ مولوی صاحب گاؤں میں بڑے نامور تھے، بڑی اچھی تقریر تھی۔ ان کے 5 انگلیوں میں 5 انگوٹھیاں ہوتی تھیں، ململ کا کرتا پہنتے تھے، اور جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ مشہدی لنگی یا جو خاکی کلر کی ایک پگڑی نما ہوتی ہے، جس سے یہ مشہور ہے کہ وہ شاید مشہد سے منگوائی ہے۔ یعنی کہ ان کا حلیہ ایسا تھا جیسے نسل در نسل پیروں کا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اور گاؤں میں ان کی عزت بھی ایسی ہی تھی جیسے وہ کوئی پیر صاحب ہے، اور اکثر لوگ ان سے دم وغیرہ کروانے آتے تھے۔ کہانی کا موڑ کچھ اس طرح سے بدلتا ہے کہ جب مولوی صاحب کی شادی ہو گئی اور ان کی زندگی میں جو خوشی تھی، ان کی زندگی میں جو آسانیاں تھیں، وہ اب آہستہ آہستہ مشکلات میں تبدیل ہو گئی، اور مولوی صاحب کو جو پیسے
गांव का चौधरी या नंबरदार दिया करता था, जिसकी पुष्ट पनाही पे मस्जिद का निज़ाम चल रहा था। अब वो बड़ा मुश्किल हो गया। क्यों कि मौलवी साहब की 6 बेटियां थी और 1 बेटा था, और बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। ये वही लोग अंदाजा कर सकते हैं जो लोग गरीब हैं और जिनको अपनी लड़कियों के बयाने की फिक्र ज्यादा रहती है। तो मौलवी साहब की जो बेटियां हैं वो भी मौलवी साहब के लिए कुछ मुश्किलात ही लेकर आई। अब मौलवी साहब को जो पैसे इकट्ठे होते थे मस्जिद में, वो पैसे इतने नहीं थे कि वो अपनी जिंदगी में हंसी खुशी वो तमाम चीजें बच्चों को ला कर देते। मुआशी हालात ऐसे नहीं। तो गांव में वैसे भी जो जिंदगी होती है वो रुपए पैसे की जिंदगी नहीं है। वो दरअसल गंदम खरीद लेना नहीं है, बल्कि साल भर के लिए चावल और गंदम चौधरी साहब या नंबरदार वो दे दिया करते हैं और साल भर लोग वही खाते रहते हैं। तो मौलवी साहब को भी जो पैसे कोई आने कोई धेला इकट्ठे होते थे, वो इसी तरह जुमे के मौके पर या किसी की घर खत्म पड़ने गए तो वहां से तो इसी तरह से ये जो पैसे थे ये बहुत थोड़े थे। घर में जब मौलवी साहब दाखिल होते तो देखते कि उनकी जो बच्चियां हैं वो पाँव से नंगी हैं, तो उनके लिए नए जूते होने चाहिए। एक दफा ऐसा ही हुआ कि उनकी बड़ी से जो छोटी बेटी थी वो उनको बड़ी लाडली थी। उसने फरमाइश की कि अब्बा जी मुझे नया जूता लेके दें। तो मौलवी साहब मस्जिद से वापसी पर एक मोची की दुकान से गुजर रहे थे, तो वहां पर जब गए तो मौलवी साहब ने उस मोची से कहा कि मुझे बच्चों के लिए छोटे कोई जूते चाहिए, तो मुझे दिखाओ। तो उसने गांव के उस मोची ने अपनी दुकान से बड़ा अच्छा खूबसूरत एक जूता छोटी बच्ची का निकाला और मौलवी साहब के सामने पेश किया और कहने लगा कि मौलवी साहब इसकी कीमत 2 रुपए है। मौलवी साहब के पास उस वक्त 2 रुपए तो नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी रकम थी जो मौलवी साहब अदा नहीं कर सकते। मौलवी साहब उससे कहने लगे कि यार मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझसे तुम मुनासिब सा रेट लगाओ। उस मोची ने कहा मौलवी साहब ये मस्जिद के चंदे की तरह नहीं है, इसके बनाने पे एक लागत आती है, तो मैंने आपको देखकर ही मुनासिब पैसे रखे मांगे हैं, मैंने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। मौलवी साहब को ये बात बड़ी मतलब गुस्से में आ गए मौलवी साहब ये सुनकर कि इसने चंदे की मिसाल क्यों दी है, क्या मेरे पैसे हराम के पैसे हैं या मैं गरीब आदमी हूँ। मौलवी साहब को इतना शदीद गुस्सा आया कि वो मोची की दुकान से फौरन निकले और अपने घर गए। उन्होंने अपने घर में कच्चे मकान में एक कमरे में एक 3 डब्बे जैसा डब्बा रखा हुआ था और उसमें वो अपने मुश्किल औकात को गुजारने के लिए कुछ पैसे जमा किए रखते थे, बचत रखते थे। उसको खोला, अपनी बीवी को बुलाया और उससे कहा कि ज़ैबुन्निसा देखो, आज मैं जूता लेने गया था, लेकिन उसने ये बात तक कर दी कि ये मस्जिद के चंदे की तरह नहीं है, इस पे लागत आती है। अब मैं भी उस मोची को ये दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। उन्होंने वहां से डब्बे में से 2 रुपए का नोट निकाला और जल्दी से उस मोची की दुकान पर गए और उसको 2 रुपए अदा किए और वहां से अपनी बच्ची के लिए एक जूता ले आए। उनको बड़ी खुशी हुई कि अब मेरी बच्ची के पाँव नंगे नहीं। क्यों कि पिछली रात जब वो अपने बिस्तर में सो रही थी तो उन्होंने
اپنی بچی کے ننگے پاؤں دیکھے تو انہیں بڑا عجیب سا لگا کہ جو سہولتیں، جو آسائشیں ہم لوگ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ہم دے نہیں سکتے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ان کی بڑی بیٹی جس کا نام مہر النساء تھا، اب اس کی شادی کرنے کے لیے مولوی صاحب کو فکر لگ گئی۔ ایسا ہوا کہ گاؤں میں ایک لڑکا جس کا نام اللہ یار تھا، وہ لڑکا کسی حافظ صاحب کا بیٹا تھا جس کو مولوی صاحب بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ گاؤں میں ان سے ملا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب، میں گاؤں میں 2-3 دن سے آیا ہوں، میں شہر چلا گیا تھا تو میری آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ آئیں تو صحیح دیکھیں، میں نے اپنی ایک کپڑے کی دکان بنائی ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ تم نے اپنی دکان کا کیا نام رکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے اپنی دکان کا نام رکھا ہے شمیم کلاتھ مرچنٹ۔ تو وہ مولوی صاحب پوچھنے لگے کہ یہ شمیم کون ہے؟ تمہارا نام تو اللہ یار ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں شہر چلا گیا تھا، وہاں دوستوں نے اللہ یار کی بجائے میرا نام شمیم رکھ دیا، تو ویسے بھی اللہ یار سے شمیم نام اچھا ہے۔ تو مولوی صاحب بہت ہنسے اور کہنے لگے کہ ہاں یہ شہر والے لوگوں کو اللہ یار اور یہ لمبے لمبے نام پسند نہیں ہیں، بلکہ چھوٹے نام پسند ہیں۔ بہرحال میں تمہاری دکان پہ ضرور آؤں گا۔ تو وہ اللہ یار کہنے لگا کہ مولوی صاحب کل ہی افتتاح ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے گاہک بنے میری دکان کے، آپ ضرور آئیے گا۔ مولوی صاحب نے لڑکے کی اس دعوت کو قبول کیا اور حامی بھر لی کہ کل وہ پہلے گاہک بنیں گے۔ اس رات جب وہ گھر پہنچے مولوی صاحب تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ وہ لڑکا جو شہر سے آیا ہے وہ ہماری بڑی بیٹی کے لیے اچھا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں۔ یہ خیال ابھی ان کے دل میں ہی تھا اور انہوں نے اس کا ذکر اپنی بیوی سے بھی کیا، لیکن لڑکے سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں تھا۔ پھر بھی اگلے روز جب وہ افتتاح کرنے کے لیے گئے تو مولوی صاحب نے سب سے پہلے بڑی بلند آواز میں تلاوت کی اور دعا مانگی اور دکان کھولی گئی، اور شمیم نے بڑھ کے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ میرے پہلے گاہک ہیں تو آپ حکم کریں کہ میں آپ کو کون سا کپڑا دوں۔ تو مولوی صاحب نے اس لڑکے سے کہا کہ مجھے ایک زنانہ کپڑا چاہیے اور وہ کپڑا بہت اچھا ہو، کیونکہ مولوی صاحب گھر سے جو پیسے لائے تھے وہ پیسے ان کے اس 3 ڈبے میں وہ پڑے ہوئے سارے پیسے تھے جو پیسے انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، ساری جمع پونجی لے کر مولوی صاحب آئے تھے۔ اس لیے مولوی صاحب کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کپڑا اتنا مہنگا نہ ہو کہ میرے پاس اس کو خریدنے کے لیے پیسے کم پڑ جائیں۔ تو مولوی صاحب نے لڑکے کو کہا کہ تم مجھے ایک زنانہ کپڑا دکھاؤ۔ بڑھ کر شمیم نے بہت اچھا کپڑا ریشمی سرخ رنگ کا مولوی صاحب کو دکھایا اور مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب حکم کریں میں کپڑے کو کاٹ دوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا ہاں، لیکن کیا ریٹ لوگے؟ تو شمیم نے کہا کہ مولوی صاحب آپ پہلے گاہک ہیں، اس لیے میں اپنے کاروبار کی برکت کے لیے بھی آپ سے اتنے زیادہ پیسے نہیں لوں گا، لیکن 6 روپے یا 7 روپے گز کے حساب سے میں 6 گز کپڑا آپ کو دوں گا۔ تو 7 روپے گز کے حساب سے یہ کپڑا بہت مہنگا تھا اور مولوی صاحب کی جیب میں اپنی 3 ڈبے میں سے نکالے ہوئے تمام پیسے کل ملا کر 43 روپے یعنی 43 روپیز تھے۔
جب اس نے ٹوٹل کیا تو وہ 42 روپے بنے 6 گز کے. اس نے کپڑا کاٹ دیا اور مولوی صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 روپیہ صرف اپنے پاس رکھا اور باقی پیسے گننے کی بجائے شمیم کو دے دیے. اور 42 روپے ادا کرنے کے بعد بڑے غمناک چہرے سے کپڑا پکڑ کر اپنے گھر آ گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ زیب النساء دیکھو کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. وہ لڑکا جو شہر سے آیا ہے اس نے 7 روپے گز کپڑا لگایا ہمیں اور ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا. یہ تو وہ پیسے تھے جو ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اکٹھے کیے ہوئے تھے. لیکن تم فکر نہ کرو، ہم نے اپنی بیٹی کے لیے ایک نیا سوٹ تو خرید لیا ہے. اب تم فکر نہ کرنا اور کسی سے کپڑے لینا بھی مت، کیونکہ یہ جو لوگ مولوی صاحب کو اپنے پرانے کپڑے دے دیے کرتے ہیں، مولوی صاحب کے بچوں کو پرانے جوتے دے دیا کرتے ہیں، یہ لوگ اچھی سوچ کے حامل نہیں ہوتے. یہ مولوی صاحب پہ ترس کرتے ہیں اس لیے دیتے ہیں. اور خبردار تم کسی سے کپڑے لینا، میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے پیسوں سے کروں گا، میں بڑا امیر شخص ہوں. یہ کہتے ہوئے مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو تو آئے لیکن وہ آنسو کسی کو نظر نہیں آئے. شاید اس لیے بھی کہ مولوی صاحب کے سرخ گال تھے اور ان سرخ گالوں پہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ خوشی سے تمتما رہے ہیں اور مولوی صاحب رو نہیں رہے. کچھ وقت اور گزرا، مہینہ 2 مہینہ، تو اس لڑکے اللہ یار نے ایک دن مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. مولوی صاحب اس کو ایک حجرے میں لے گئے جو مسجد کے ساتھ ہی تھا، اور تہجد کے لیے مولوی صاحب وہاں عبادت کیا کرتے تھے. اس اندھیرے کمرے میں جا کر مولوی صاحب نے ایک دیا جلایا اور اس کو سامنے بٹھا کر کہنے لگے کہ ہاں اللہ یار، تم حافظ عبد الرحیم کے بیٹے ہو، میرے بھی بیٹے ہو، کھل کر بات کرو، کیا بات کرنی ہے. وہ لڑکا اللہ یار مولوی صاحب سے بات کرتے ہوئے ہچکچایا. اس کی کپڑے کی دکان تو چل نکلی تھی لیکن وہ بات کرتے ہوئے رک جاتا تھا. اس نے مولوی صاحب سے التجا کرتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، ویسے تو یہ بات میری ماں کو کرنی چاہیے تھی لیکن میری ماں بیمار ہے اس لیے میں خود ہی حاضر ہو گیا، آپ مجھے اپنی برخورداری میں لیں. یہ کہنے کی بات تھی. اس اندھیرے کمرے میں دیے کی روشنی میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے. یہ سنتے ہی مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یہ لڑکا جس کو میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی سے شادی کروں گا، یہ لڑکا خود ہی اس نے یہ بات کر دی. جتنی التجا اس نے کی ہے شاید اس سے کہیں بڑھ کر یہ التجا مجھے کرنا تھی، کیوں کہ میں تو ایک مولوی تھا اور شاید وہ میری بیٹی سے شادی بھی نہ کرتا. بہرحال مولوی صاحب خوشی خوشی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اللہ یار، تم نے جو بات کی ہے مجھے اچھی لگی، میں گھر جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں. یہ کہہ کر مولوی صاحب جلدی جلدی گھر آئے اور اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا. اب شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی. انہوں نے شادی کے لیے تیاری کیا کرنی تھی، صرف ایک دروازہ ایسا تھا جہاں سے 100 روپیہ یا 200 روپے ملنے کی امید تھی. لیکن اب کے مولوی صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ پیسے ادھار لیں گے اور واپس کر دیں گے. یہ دروازہ چودھری فتح داد کا تھا. چودھری دال بیچتا تھا. بالکل، یہ وہ نمبردار جو چودھری صاحب تھے جو مسجد کو چلاتے تھے اور مولوی صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے. اگر کسی روز وہ دال کا پیالہ اور وہ روٹی دینے میں ان کے نوکر دیر کرتے تھے تو چودھری صاحب خود اپنے ہاتھوں سے وہ دال کا پیالہ اور روٹی لے کے تو مولوی صاحب کے گھر جایا کرتے تھے. اب بھی ایسا ہی ہوا، لیکن جب مولوی صاحب
चौधरी फतेहदाद के घर पहुंचे तो नौकरों ने बताया कि वो चौधरी साहब बीमार हैं और वो मिल नहीं सकते, आप दुआ करें। मौलवी साहब चौधरी साहब को मिलने के लिए अंदर गए, देखा तो वो बिस्तर में लिपटे पड़े थे। तो मौलवी साहब ने दुआ की कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और ये कहकर मौलवी साहब बाहर निकल आए। जब वो बाहर आ गए तो उसके बाद मौलवी साहब को ये परेशानी लग गई कि पैसों का इंतजाम किधर से करें। बहरहाल किसी न किसी तरीके से मौलवी साहब ने दूसरे एक दो नमाजियों से भी पैसे उधार मांगने के लिए कहा, तो कुछ लोगों ने उनको 50 रुपए, 100 रुपया, 200 रुपया उधार दे दिए। मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और मौलवी साहब ने बड़े अच्छे खुशनुमा कपड़े खरीदे अपनी बेटी के जहेज के लिए। और जब वो जहेज, वो कपड़े उनके घर में पड़े हुए थे, वो ट्रंक, वो पेटी, वो फर्नीचर जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बनाया था, तो लोग जब देखते थे तो ये हैरान हो जाते थे, ये सोचते थे कि मौलवी साहब के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए इतने महंगे लिबास खरीदे। एक बूढ़ी औरत ने बाकी औरतों को इकट्ठा करके कहा कि ये जो एक सूट तुम देख रही हो ना, ये सूट मौलवी साहब ने नहीं खरीदा, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो सूट है ये तो फलां औरत यहाँ गांव में रहती थी और वो मर गई थी, और उन्होंने ये सूट मौलवी साहब को दे दिया, मौलवी साहब की बीवी को, और अब मौलवी साहब की बीवी ने ये भी जहेज में शामिल कर दिया। ये बात सुनकर मौलवी साहब को फिर दोबारा गुस्सा आया कि ये लोग अपनी आदतें क्यों नहीं बदलते। बस इतनी बात थी, शादी धूमधाम से कर दी गई। मौलवी साहब को जितने पैसे चाहिए थे वो मिल गए और उन्होंने अपनी बेटी ब्याह दी। लेकिन ये कोई एक बेटी तो नहीं थी, उनकी अभी 5 बेटियां और थी। मौलवी साहब रोज ये सोचते कि मैं कैसे पैसे इकट्ठे करूंगा। अब जब वो नमाज पढ़ाते तो वो मौलवी साहब जो इतनी लंबी सूरत कभी नहीं पढ़ते थे और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा देते थे। अब मौलवी साहब की रकात में मौलवी साहब अक्सर भूल जाते। इसी तरह हुआ जब उन्होंने दूसरी बेटी की शादी करने का सोचा तो दोबारा से चौधरी फतेहदाद को मुखातिब किया और उनसे कहा कि चौधरी साहब, पहली बेटी तो मैंने खुशी खुशी ब्याह दी है, अब दूसरी बेटी को मैंने ब्याहना है। चौधरी फतेहदाद ने मौलवी साहब को हिम्मत दी और कहा कि कोई बात नहीं मौलवी साहब, मैं अभी हूँ। ये कहकर ही कुछ रोज गुजरे तो पता चला कि चौधरी फतेहदाद बहुत बीमार है, उसकी कमर पे कोई फोड़ा निकला हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा। मौलवी साहब बड़े गमगीन से हो गए कि चौधरी साहब ही एक सहारा थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ऐसा हुआ कि एक रोज उन्हें अशद कुछ पैसों की जरूरत थी। उनकी बेटियां जिद करती थीं कि उन्होंने भी नए कपड़े पहनने हैं, ईद का मौका आ रहा है, हमेशा लोग हमें अपने पुराने कपड़े, पुराने जूते देते हैं, इस दफा हमने सब ने नए कपड़े पहने। हालात कुछ ऐसे बन गए कि जब से मौलवी साहब ने नए कपड़े खरीदने शुरू किए थे, अब बेटियों ने जिद ज्यादा कर दी। मौलवी साहब अपनी बेटियों को खुशी देने के लिए चौधरी फतेहदाद के घर पहुंचे तो पता चला कि चौधरी फतेहदाद तो मर गया। ये सुनकर मौलवी साहब लड़खड़ाते हुए अपने घर वापस आए और अपनी बीवी से कहा कि ज़ेबुन्निसा, अब तुम जितना चाहे खर्च करना पैसे, जितना चाहे किसी से कपड़े उधार मांग लेना, जो चाहे दिल में आए वो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो बीवी ने कहा क्यों? उसने कहा कि एक आखिरी उम्मीद थी, आज वो खत्म हो गई। उसने पूछा क्या? मौलवी साहब ने
اپنے درد بھرے لہجے میں اپنی بیوی سے کہا کہ زیب النساء، آج چودھری فتح داد مر گیا ہے، اب ہماری وہ ایک آس امید جس پہ ہم مسجد چلایا کرتے تھے اور مسجد کا نظام چلتا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے، شاید اب یہ مسجد بھی ہمارے پاس نہ رہے اور میں بھی مولوی وہ مولوی نہ رہوں۔ یہاں پہ ہماری کہانی جو ہے وہ ختم ہو